امت کے تمام طبقات، ان پڑھ پڑھے لکھے، ناچنے والیاں، اور امت کا وہ طبقہ جن کو آپ دیکھ کر نفرت کرو، یہ خسرے۔ مجھے کافی عرصے خیال آتا تھا کہ خسرے بھی تو اللہ کے نبی کی امت ہیں، ان کو بھی تو ہمیں ایمان کی دعوت دینی چاہیے۔ مجھے کافی عرصہ مجھے خیال آتا۔ تو ایک دفعہ ہمارے علاقے میں، ہمارے تلمبا میرا ہوم ٹاؤن ہے، اس کے قریب میرا گاؤں ہے، تو ایک جماعت آئی جس میں کچھ پرانے گانے والے تھے، گلوکار تھے، اور ایسے ہی وہ ناچ گانے کے بھی ماسٹر تھے، لیکن اب وہ تبلیغ میں چل رہے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا یار یہاں ہمارے خسروں کا اڈا ہے، وہاں جا کے ان کو لے کر آؤ کسی سے۔ وہ گئے تو انہوں نے ایک مقامی آدمی ساتھ کیا، تو اب وہ بعد میں خود بتانے لگے کہ جب ہم نے وہ جھری میں سے جب ناک کیا نا تو جھری میں سے دیکھا تو ان کا بڑا گرو تھا، بھاگی اس کو کہتے تھے۔ تو بھاگی نے پوچھا کون ہے؟ کہ ایک بندہ ہے تے باقی مولوی ہیں، وہ جس کی داڑھی نہیں تھی نا، کہ ایک بندہ ہے تے باقی مولوی ہیں۔ اچھا دروازہ تک کھولو۔ انہوں نے دروازہ کھولا، وہ جا کے بیٹھ گئے، تو وہاں کوئی انڈین فلم لگی ہوئی تھی، وہ دیکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے اللہ رسول کی۔ کہنے لگے حالی تسی فلم دیکھ رہے۔ انہوں نے کہا ویکھو بھائی۔ وہ چپ کر کے بیٹھے رہے۔ جب فلم ختم ہو گئی، کہا بھائی اب ہم نے آپ سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جی اسی حالی اپنا ریاض کرنا ہے، کرو بھائی۔ تو انہوں نے ناچنا شروع کر دیا، تو آدھا پونا گھنٹہ وہ ناچتے رہے، یہ چپ کر کے بیٹھے رہے۔ انہوں نے کہتا ہے یہ کیوں جو مولوی ہیں جڑے جاندے ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے بعد میں خود بتایا کہ ہم نے سوچا جب ہم ناچیں گے تو جو خود ہی بھاگ جائیں گے، توبہ توبہ کریں دے، لا حول ولا پڑھ دے، وہ تو گئے ہی کوئی نہیں۔ میں کہہ لگے ہوں سننی پوے گی۔ تو انہوں نے پھر کہا اچھا جی ہوں سناؤ کی گل ہے۔ تو وہ ایک ان میں تھا نوجوان، طارق اس کا نام ہے، ادھر لاہور کا ہے، وہ ون مین شو میں بہت ماسٹر پیس آدمی ہے۔ تو اس نے ان سے بات کی، تو ان کا جو گرو تھا نا بھاگی، وہ تیار ہو گیا ساتھ آنے کے لیے۔ تو وہ اس کا لے کر مسجد میں آئے۔ تو میں نے کہا اس کو پہلے نماز پڑھاؤ۔ نماز پڑھائی، پھر میرے پاس بٹھایا۔ تو میں نے پوچھا کبھی تو نے نماز پڑھی ہے؟ کہا جی بس آج ہی پڑھی۔ میں نے کہا اس سے پہلے؟ کہا جی زندگی میں آج تک نہیں پڑھی۔ میں نے کہا کوئی جمعہ پڑھا ہو؟ کہا جی نہیں جمعہ بھی کبھی نہیں پڑھا۔ میں نے کہا کوئی عید پڑھی ہو؟ کہا جی عید بھی آج تک نہیں پڑھی۔ یہ میرا پہلا سجدہ ہے جو میں نے اللہ کو کیا۔ تو میں نے کہا کیوں نہیں آتے ہو؟ عید تو پڑھ لیا کرو۔ کہا جی لوگ جو نفرت کرتے ہیں تو پھر ہم نہیں آتے، ہم نہیں آتے۔ خیر میں نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا، اکرام کیا۔ بڑے بڑے اس نے بال چھپا لیے نا، وہ بڑی ساری پگڑی باندھ کے نا، تو اس نے بال سارے سے اوپر کٹھے کر کے یوں پگڑی باندھ لی ہوئی تھی۔ تو میں نے اس کا بڑا اکرام کیا، بڑی محبت سے بٹھایا، تھوڑی بات کی۔ اگلے دن پھر اس کو بلایا، پھر اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا۔ اگلے دن پھر اس کو بلایا، تو وہ بڑا حیران ہو کر کہنے لگا جی سانتا جی مولوی نیڑے نہیں لگن دین دے، گلاس نو ہاتھ لاویے تو انہوں بھی دو چھڑ دین، تسی کیوں جو ہو سانو نال بات روٹی کھوائی جاندے ہو۔ پھر میں نے اسے کہا تم ایسا کرو، یہ دین تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، نبی میرا بھی ہے تیرا بھی ہے، تو دین سیکھنے کے لیے تبلیغ میں جا۔ کہا اچھا جی چلا جانا۔ تو وہ 3 دن کے لیے پھر جماعت میں گیا۔ ہوتے اکثر تو یہ مرد ہوتے ہیں، بنے ہوتے ہیں، گزرے، وہ جماعت میں گیا۔ یہ کوئی میں آپ کو 6 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، 7 سال۔ 3 دن کے بعد وہ واپس آیا ہے، تو اس نے ناچ سے توبہ کی، پہلی صف کا نمازی بنا، داڑھی اس نے رکھی، شادی اس نے کی، اللہ نے اس کو بچے دیے، اب وہ قرآن سیکھتا ہے، نماز پہلی صف میں پڑھتا ہے۔ اور ایک اس نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا، ان کا گل لے مولانا صاحب میں نے آمدہ جاندہ کچھ نہیں، میرا خرچہ ہوں ساری ہے جاتی تو تیرے ذمہ۔ میں کہا چلو وہ میرے ذمہ، تو ہے کام چھڑ دے۔ وہ کہا ہم تو تنکا توڑ کے راضی نہیں ہیں، تو اب مجھے کام تو کوئی آتا کوئی نہیں، لہذا میرا خرچہ تو نے اٹھانا ہے، جب تک تو زندہ ہے یا میں زندہ ہوں۔ میں نے کہا چل ٹھیک ہے، جب تک میں زندہ ہوں تو زندہ ہے، تیرا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ اس نے کوئی 10 ناچنے والوں کو بلا کر میرے سامنے ان کے بال کٹوائے، ان سے توبہ کروائی۔
ایک ناچنے والا مجھے پھر نظر آیا، سرخی پاؤڈر لگایا ہوا، اور میں کہا وہ تیرے نال کی بنی؟ آندا جی مسجد وڑیاں، مولوی صاحب آ کے خسرا کدے وڑایا، کڈو اینو بایا۔ بس پھر مڑ ان راواں تے ٹر پے۔